یہ بینکاک میں 5 جولائی 2017 کی صبح تھی۔ اپنے لگژری ولا کے اندر بیٹھا ایک شخص لیپ ٹاپ چلا رہا تھا کہ اچانک باہر سے سر اسے ایک زوردار ایکسیڈنٹ کی آواز سنائی دی۔ اس بات سے بالکل بے خبر کہ اس کی عیاشی کی زندگی کچھ ہی دیر بعد ختم ہونے والی ہے، وہ شخص اپنا لیپ ٹاپ وہیں کھلا چھوڑ کر باہر کی طرف بھاگا۔ کہنے کو تو ایک لڑکی نے اپنی ٹوئٹا کیمرے اس کے گیٹ سے جا ٹکرائی تھی، پر اصل میں 7 ملکوں کی پولیس اس دن کا پچھلے کئی سالوں سے انتظار کر رہی تھی۔ اور جس شخص کی ہم بات کر رہے ہیں یہ کوئی معمولی انسان نہیں تھا، یہ ملٹی ملینئر بادشاہوں والی زندگی گزارتا تھا۔ دن کو پورشا، شام کو BMW اور رات کو لیمبورگینی چلاتا تھا۔ دنیا کی نظر میں سافٹ ویئر ڈیولپر، جبکہ اصل میں یہ کنگ آف ڈارک ویب تھا۔ وہ شخص جس نے سالوں سے اپنی آئیڈینٹی کو چھپائے رکھا تھا، اس کی ایک چھوٹی سی غلطی نے اس کا سب کچھ برباد کر دیا۔ اور آخر وہ چھوٹی سی غلطی کیا تھی اور کیسے 7 ملکوں کی پولیس نے کولیبوریشن کے ساتھ دنیا کے موسٹ وانٹڈ ڈارک ویب کنگ کو ڈھونڈ نکالا۔ ناظرین محترم، یہ 2010 کی بات ہے جب ڈارک ویب آہستہ آہستہ ترقی کر رہا تھا۔ ڈارک ویب انٹرنیٹ کی دنیا کا دوسرا رخ ہے، جہاں ہر قسم کے اللیگل کام ہوتے ہیں۔ ڈرگز، ویپن سے لے کر ٹارگٹ کلنگ کے کانٹریکٹس لینے تک کا سارا کالا بزنس یہیں پہ ہوتا ہے۔ ڈارک ویب پر اس طرح کے سارے کاموں کے ہونے کے پیچھے بھی ایک خاص ریزن ہے۔ دنیا بھر میں اللیگل کام کرنے والے اپنی آئیڈینٹی چھپانا چاہتے ہیں تاکہ پولیس اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی پکڑ میں نہ آ سکیں، اور ڈارک ویب پہ ان کا یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل ہوتا نظر آ رہا تھا۔ جس طرح نارمل انٹرنیٹ پر براؤزنگ کے لیے ہم گوگل کروم یوز کرتے ہیں، اسی طرح ڈارک ویب کی ویب سائٹس کو براؤز کرنے کے لیے اسپیشل براؤزرز یوز ہوتے ہیں جو یوزرز کی آئیڈینٹی کو بہت سارے سرورز کے ذریعے پروٹیکشن دیتے ہیں۔ ان میں سے ایک کا نام ٹور براؤزر ہے۔ 2010 سے پہلے ڈارک ویب کا اتنا رجحان نہیں تھا، لیکن اس کے بعد کرپٹو کرنسیز کے آتے ہی اللیگل ٹریڈز کی پیمنٹ ٹرانسفر کرنے کا مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ کانٹریکٹرز کی آئیڈینٹی بھی سیکیور تھی اور پیمنٹ ٹرانسفر کرنا بھی کافی سیف ہو چکا تھا۔ اب صرف ایک چیز کی ضرورت تھی اور وہ تھا کوئی اچھا اور ریپیٹیبل پلیٹ فارم یا پھر ڈارک ویب سائٹ۔ سب سے پہلے سلک روڈ نام کی ڈارک ویب سائٹ بنی، جس کو انٹرنیٹ کی اس اندھیری دنیا میں کافی کامیابی ہوئی۔ اس کی شروعات فروری 2011 میں ہوئی اور اٹھتے ساتھ ہی اس کو 1 لاکھ سے زیادہ کسٹمرز نے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ لیکن 2.5 سالوں کے بعد سلک روڈ کا مالک پکڑا گیا اور یہ ویب سائٹ بند کر دی گئی۔ کیونکہ اس بزنس کی کافی ڈیمانڈ تھی تو کچھ ہی دنوں بعد بہت ساری نئی ڈارک ویب سائٹس لانچ کر دی گئیں، جن میں سلک روڈ 2.0 اور ایوولوشن نام کی ایک ویب سائٹ شامل تھیں۔ ان ویب سائٹس پہ سیل پرچیز کے لیے کسٹمرز اپنے بٹ کوائنز پلیٹ فارم کو دیتے اور پرچیزنگ کے بعد یہ بٹ کوائنز پلیٹ فارم کا کمیشن کاٹ کر سیلر کو مل جاتے تھے۔ اب کیونکہ یہاں ہوتا ہی سارا بلیک کا بزنس تھا تو اکثر ویب سائٹ آپریٹرز کسٹمر کے سارے پیسے لے کر ویب سائٹ بند کر کے بھاگ جاتے تھے، جس کو ایگزٹ سکیمز بھی کہتے ہیں۔ لہٰذا ایگزٹ سکیمز کی صورت میں ڈرگ ڈیلرز دوسری پلیٹ فارمز پہ شفٹ ہو جاتے تھے۔ ڈارک ویب کے شروعاتی سالوں میں یہاں بہت گھپلے ہوتے رہے۔ یہاں ایک ریپیٹیبل اور ٹرسٹڈ پلیٹ فارم کی ضرورت تھی، اور یہی وہ وقت تھا جب 2014 میں ڈارک ویب پر الفا بے نامی ڈارک ویب سائٹ لانچ ہوتی ہے۔ اسے لانچ کرنے والا شخص کا نام کسی کو پتہ نہ تھا اور نہ ہی اس کی لوکیشن۔ وہ اپنے آپ کو الفا 02 کے نام سے آئیڈینٹیفائی کرواتا تھا۔ شروعات میں الفا بے پر صرف چوری شدہ کریڈٹ کارڈز کی انفارمیشن بکتی تھی، لیکن بعد میں یہاں دوسرے بھی پروڈکٹس کی سیل پرچیز شروع ہو گئی، جیسا کہ منی لانڈرنگ اور ڈرگز وغیرہ۔ کچھ چیزیں ایسی تھیں جن کو الفا بے پر ٹریڈ کرنے کی پرمیشن نہیں تھی، جیسے چائلڈ ابیوز اور چوری کیے گئے رشین بینک اکاؤنٹس کی ڈیٹیلز۔ شاید الفا 02 رشین لا انفورسمنٹ ایجنسیز سے الجھنا نہیں چاہتا تھا، یا پھر وہ US لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو یہ دکھانا چاہتا تھا کہ وہ رشیا سے بیٹھ کر یہ چلا رہا ہے۔ پہلے ہی سال میں الفا بے نے ڈارک ویب پر اپنے پیر جمانا شروع کر دیے۔ ایک ہی سال میں یہاں 2 لاکھ کسٹمرز اور 40,000 سے زیادہ سیلرز اپنا بلیک بزنس سکون سے کرنے لگے۔ 2017 تک الفا بے پہ 3 لاکھ سے زیادہ آئٹمز لسٹ ہو چکے تھے اور روزانہ تقریباً $5 لاکھ کی سیلز بھی ہونے لگی۔ الفا 02 جس کو کوئی بھی نہیں جانتا تھا، دیکھتے ہی دیکھتے ڈارک ویب کی دنیا کا اکیلا بادشاہ بن گیا۔ الفا بے ڈارک ویب کی سب سے بڑی مارکیٹ پلیس بن چکی تھی، جس نے ڈیلرز اور کسٹمرز کے بیچ اپنا ٹرسٹ لیول بنا دیا تھا۔ اس سب کے بیچ دنیا بھر کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز الفا 02 کی اصل پہچان جاننے کی کوشش کر رہی تھیں، پر ابھی تک ناکام رہیں۔ امریکن انویسٹیگیٹرز الفا بے کے سرور لوکیشن جاننا چاہتی تھیں تاکہ ڈیٹا سینٹر پہ ریڈ کر کے پلیٹ فارم بند کر دیا جائے۔ نارملی کسی بھی ویب سائٹ کی سرور لوکیشن معلوم کرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا، لیکن ڈارک ویب سائٹ کیونکہ صرف ٹور براؤزر کے ذریعے ایکسیس ہوتی تھی، جو دنیا بھر کے رینڈم سرورز کے پیچھے اصل ویب سائٹ کی لوکیشن کو چھپا کر رکھتی تھی۔
यही वजह थी कि अमेरिकन इन्वेस्टिगेटर्स का अल्फ़ा बे तक पहुंचना नामुमकिन था। लिहाजा वो अल्फ़ा बे पर नॉर्मल यूज़र बनकर ड्रग्स खरीदने लगे, इस उम्मीद के साथ कि ड्रग डीलर्स कभी कोई गलती करे तो हम इस तक पहुंच सकें। पर इससे तो सिर्फ ड्रग डीलर ही पकड़ा जाता, जबकि अथॉरिटीज़ को तलाश थी अल्फ़ा बे के मास्टरमाइंड अल्फ़ा ज़ीरो टू की, जो इस मामले में काफ़ी एहतियात कर रहा था। पिछले कई सालों में इसने छोटी सी भी गलती ना की थी जो अथॉरिटीज़ को कोई इशारा दे सके। लेकिन फिर 2017 में अथॉरिटीज़ को अल्फ़ा ज़ीरो टू तक पहुंचने का एक सुराग मिल ही गया। DEA यानी ड्रग लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के एक ऑफिसर रॉबर्ट मिलर अल्फ़ा ज़ीरो टू की तलाश में कंप्यूटर के सामने बैठे थे कि अचानक इनको एक ईमेल रिसीव होती है। इस ईमेल में अल्फ़ा ज़ीरो टू के बारे में कुछ लिखा था और ईमेल भेजने वाला कोई नामालूम शख्स था। अब ये तो आप सबको पता होगा कि नॉर्मली जब भी किसी वेबसाइट पर रजिस्टर किया जाए तो एक वेलकम ईमेल आती है। ऐसी ही एक वेलकम ईमेल अल्फ़ा बे की तरफ से इस शख्स को भी आई थी जब ये प्लेटफॉर्म 2014 में नया नया लॉन्च हुआ था। हालांकि बाद में ये गलती फिक्स कर दी गई थी, लेकिन टिप देने वाले ने ये रियल ईमेल एड्रेस सेव करके रखा था जो इसने DEA के ऑफिसर रॉबर्ट मिलर के साथ ईमेल पर शेयर किया। ये ईमेल करने वाला शख्स कौन था? आया वो अल्फा बे का कोई कॉम्पिटिटर था, कोई कस्टमर या फिर कोई ड्रग डीलर? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि अब DEA को अल्फा ज़ीरो टू की सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी, जो इनके लिए बहुत बड़ी कामयाबी थी। इस ईमेल एड्रेस को इस्तेमाल करके बहुत से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर साइन अप किया गया था। skyrock.com एक फ्रेंच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था जिस पर इसी ईमेल एड्रेस के जरिए एलेक्स नाम से साइन अप किया गया था, और इन्वेस्टिगेशन टीम को इसमें एलेक्स की 2008 और 2009 की पिक्चर्स भी मिल गईं, जो कि शायद अल्फा ज़ीरो टू की ही थी। इस ईमेल एड्रेस से एक डेटिंग प्रोफाइल भी लिंक था जिसमें एलेक्स ने अपना होम टाउन का नाम भी लिखा हुआ था, जो कि कनाडा का एक शहर था। 2008 की इस प्रोफाइल के मुताबिक इस वक्त वो 17 साल का था और शायद ईमेल एड्रेस में 91 इसका ईयर ऑफ बर्थ ही है। इस ईमेल को इस्तेमाल करके 2008 में ही इसने एक फ्रेंच टेक्नोलॉजी फोरम पर भी पोस्ट किया था जिसमें इसका यूज़र नेम अल्फ़ा ज़ीरो टू, जबकि पोस्ट के आखिर में इसका असल नाम लिखा हुआ था अलेक्जेंड्री केसर्स। अथॉरिटीज़ के पास अल्फ़ा ज़ीरो टू का असल नाम आ चुका था, लेकिन वो है कहाँ पर? लिंक्डइन की प्रोफाइल पर अलेक्जेंड्री ने खुद को सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर शो किया हुआ था, जबकि इसकी करंट लोकेशन के बारे में सबसे बड़ा क्लू फेसबुक से मिला। अथॉरिटीज़ को फेसबुक पर थाईलैंड की एक लड़की की प्रोफाइल मिली जो अलेक्जेंड्री की मंगेतर थी। शायद अलेक्जेंड्री थाईलैंड में ही रहता होगा। इस टिप की मदद से अमेरिकन अथॉरिटीज़ बैंकॉक पहुंच गईं और थाईलैंड अथॉरिटीज़ के साथ मिलकर उन्होंने ये मालूम कर लिया कि अलेक्जेंड्री ने बैंकॉक में कई प्रॉपर्टीज़ खरीद रखी थी। ये वक्त इसको पकड़ने का नहीं था, बल्कि चुपके से इस पर नज़र रखने का था। इसका एक विला था जहां वो अपनी थाई बीवी के साथ रहता था। दूसरा $3 मिलियन का मैंशन बैंकॉक के बाहर था जहां वो अपनी अयाशियां करता था। एजेंट्स ने इसकी सारी हरकतों पर नज़र रखना शुरू कर दी। वो अपनी लैम्बोर्गिनी में बैंकॉक में घूमता, इस बात से बिल्कुल बेखबर कि थाईलैंड और अमेरिका कनाडा के एजेंट्स इसका पीछा कर रहे हैं। अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में डार्क वेब का किंग एक नॉर्मल इंसान था। वो सुबह जल्दी उठता और तकरीबन सारा दिन घर में ही रहता था। इस सब के बीच अथॉरिटीज़ ने इसको अरेस्ट करने का प्लान बना लिया था, मगर मसला ये था कि अगर इसको ऐसे ही अरेस्ट कर लिया गया तो कोर्ट में साबित नहीं हो पाएगा कि यही शख्स अल्फ़ा बे का मालिक है। इसलिए इन्वेस्टिगेशन टीम चाहती थी कि इसको रंगे हाथों पकड़ा जाए जब वो अपने लैपटॉप पर काम कर रहा हो। अल्फ़ा बे बेशक ही डार्क वेबसाइट की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस बन चुकी थी, लेकिन इसका कंपेटिटर भी था। यूरोप में हंसा के नाम से एक डार्क वेबसाइट फेमस थी जिसने यूरोपियन अथॉरिटीज़ की नाक में दम कर रखा था। जिस वक्त अमेरिकन अल्फ़ा बे के मालिक अलेक्जेंड्री को अरेस्ट करने के मंसूबे बना रहे थे, इसी वक्त यूरोपियन इन्वेस्टिगेटर्स को एक बड़ी कामयाबी मिली। उन्होंने हंसा मार्केट की सर्वर लोकेशन का पता लगा लिया था। शायद किसी मुखबर की मदद से वो हंसा मार्केट के सर्वर बंद नहीं करना चाहते थे, क्योंकि इससे कोई फ़ायदा नहीं था, बल्कि हंसा मार्केट नए सर्वर्स पर दोबारा चला दी जाती। उन्होंने चुपके से इसके सर्वर्स का डाटा कॉपी किया और एडमिन की चैट पढ़ने के बाद वो ये पता लगाने में कामयाब हो गए कि हंसा मार्केट का मालिक जर्मनी में रहता था। यूरोपियन अथॉरिटीज़ ने जर्मन फेडरल क्रिमिनल पुलिस के साथ मिलकर हंसा मार्केट के मालिक को ढूंढने की कोशिशें शुरू कर दी। इसी दौरान अमेरिका की FBI ने यूरोपियन अथॉरिटीज़ को बताया कि वो अल्फ़ा ज़ीरो टू को अरेस्ट करके अल्फ़ा बे बंद करने जा रहे हैं। अमेरिकन, यूरोपियन और जर्मन अथॉरिटीज़ समेत टोटल 7 मुल्कों की एजेंसीज ने इस ऑपरेशन को एक नया रंग देना
دینا چاہا جس کو آپریشن بیونیٹ کے نام دیا گیا۔ پلان کے مطابق یورپین اتھارٹیز نے ایف بی آئی کو کہا کہ وہ الفا 02 کو تب تک اریسٹ نہ کریں جب تک ہم یورپ کی ہنسا مارکیٹ پر اپنا کنٹرول حاصل نہ کر لیں۔ یہ ایجنسیز کا کافی عقل مندانہ فیصلہ تھا۔ ڈارک ویب پر نارملی یہ ہوتا ہے کہ جب ایک ویب سائٹ بند ہو جاتی ہے تو ڈیلرز اور کسٹمرز سمپلی دوسری ویب سائٹ پر شفٹ ہو جاتے ہیں۔ ہنسا مارکیٹ کیونکہ دوسری بڑی ڈارک ویب سائٹ تھی، اس لیے جب الفا بے بند ہوگی تو سارے ڈیلرز ہنسا مارکیٹ پہ شفٹ ہو جائیں گے، جو کہ پہلے سے ہی یورپین اتھارٹیز کے قبضے میں ہوگی۔ اس سے ہزاروں نئے ڈیلرز کو پکڑا جا سکے گا۔ آپریشن بیونیٹ ایک طرح کا ہنی ٹریپ تھا۔ اس سب کے بیچ الیگزینڈری کیسز کو کسی چیز کا علم نہیں تھا۔ وہ بینکاک میں اپنی عیاشیوں میں مصروف تھا۔ 20 جون 2017 کو مشن کا پہلا حصہ کامیاب ہو گیا۔ یورپین اتھارٹیز نے ایک ہی وقت میں ہنسا مارکیٹ کے ڈیٹا سینٹر کو نیدرلینڈ میں ریڈ کیا، اور اسی وقت جرمن اتھارٹیز نے جرمنی کے شہر سیگن اور پلون میں ان کے مالکان کو بھی اریسٹ کیا، لیکن یہ خبر پبلک نہیں کی گئی۔ ہنسا مارکیٹ اب یورپین اتھارٹیز کے کنٹرول میں تھی، اور اس بات کا ڈارک ویب پر کسی کو بھی علم نہ تھا۔ ادھر بینکاک میں مشن کا دوسرا پارٹ یعنی الیگزینڈری کو اریسٹ کرنے کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ ڈی ای اے اور ایف بی آئی اور تھائی اتھارٹیز چاہتی تھی کہ الیگزینڈری کو رنگے ہاتھوں پکڑا جائے جبکہ اس کا لیپ ٹاپ اور اس کا موبائل کھلا ہو۔ اسی مقصد سے انہوں نے ایک گاڑی میں اپنی ایک فیمیل ایجنٹ کو بٹھا کر ٹاسک دیا کہ وہ الیگزینڈری کے ولا پر جا کر جھوٹ کا ایکسیڈنٹ کرے اور گاڑی اس کے گیٹ پر ٹھوک دے۔ اس سے ہوگا یہ کہ اندر موجود الفا 02 یا الیگزینڈری اچانک اپنا سب کچھ کھلا چھوڑ کر باہر نکلے گا۔ خوش قسمتی سے ویسا ہی ہوا جیسا کہ پلان کیا گیا تھا۔ 5 جولائی 2017 کی صبح کو جب ٹوئٹا کیمرے الفا 02 کے گیٹ سے ٹکرائی تو وہ کھلا لیپ ٹاپ چھوڑ کر اپنا ان لاک موبائل لے کر باہر نکلا۔ اسی وقت کئی آفیسرز نے اس کو پکڑ لیا اور اندر جا کر اس کے لیپ ٹاپ کا کنٹرول سنبھال لیا، جس میں الفا بے کا کنٹرول پینل کھلا ہوا تھا۔ الیگزینڈری رنگے ہاتھوں پکڑا جا چکا تھا۔ اتھارٹیز نے لیپ ٹاپ کی چھان بین کے بعد اس کے سارے پاس ورڈز کاپی کر لیے۔ اس کی گاڑیاں، پراپرٹیز اور ملین ڈالرز کی کرپٹو کرنسیز ضبط کر لی گئیں۔ الیگزینڈری کو اریسٹ ہوئے ابھی ایک ہفتہ ہی گزرا تھا کہ اس نے کسٹڈی میں خود کو ہی پنکھے سے لٹکا کر اپنی جان لے لی۔ صرف ایک چھوٹی سی غلطی ڈارک ویب کے کنگ کا سب کچھ بلکہ اس کی جان بھی لے گئی۔ ادھر الفا بے کو بند کرنے کے بعد جیسا سوچا گیا تھا، سارے ڈیلرز اور کسٹمرز نے ہنسا مارکیٹ کا رخ کیا، جو کہ خود یورپین اتھارٹیز کے قبضے میں تھی۔ ہزاروں نئے ڈیلرز بھی پکڑے گئے اور ہفتے بعد ہنسا مارکیٹ کو بھی ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا۔ اس دن یو ایس جسٹس ڈپارٹمنٹ نے آفیشلی اس آپریشن کے بارے میں پریس کانفرنس کی اور ڈارک ویب کے 2 بڑے پلیٹ فارمز کو بند کرنے کی خبر میڈیا پر شیئر کی۔